اور جنہوں نے کتاب لی ہے اس میں علی کو آج سمجھنے کے بعد دوبارہ گھر جا کر پھر سمجھیں اور اس کو دیکھیں. یعنی ایسا دل محظوظ. پہلے میں نے پڑھا پھر میں نے لکھا اور لکھنے میں اور پڑھنے میں جو مجھے لذت محسوس ہوئی کبھی کوئی کلام لکھنے میں اتنی لذت محسوس نہیں ہوئی. مجھے سمجھ تھی کہ اگر یہ ہر ذہن کی طرف جائے گی یہ کتاب, کیونکہ جب میں نے لکھنا شروع کیا اور میں نے کمپوزنگ کے لیے کتاب دی, پروف ریڈنگ کے لیے دی, تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ باجی شیعہ ہیں, کیونکہ علی کے نام پر شیعوں کا دھبا لگا دیا گیا. اس کتاب میں یہ میں نے وضاحت کی ہے علی صرف شیعوں کا نہیں ہے, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ بیداری اور آگاہی کے لیے کتاب لکھی گئی ہے. یعنی تھوڑا سا کسی سے اہل بیت کا ذکر سنا تو اس پر شیعہ کا ٹھپا لگا دیا. پھر یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ اہل بیت رسول جن کی محبت کے بغیر حضور کی محبت مل ہی نہیں سکتی, ان کی محبت کے بغیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی نہیں حاصل کی جا سکتی. یہ یاد رکھ لیں, کیونکہ میں نے آج تک جو سیکھا ہے یہی سیکھا ہے. اور جس کا رجحان اہل بیت کی طرف, علی کی طرف ہو جاتا ہے نا, وہ خوش نصیب ہے. ہر ارے گہرے کا نہیں ہوتا, ہر ارے گہرے کا نہیں ہوتا. وہ جس کو چاہیں, جس کی لوہے دل کو پاک دیکھتے ہیں, اسی طرف علی کا رجحان ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو اس لیے قربان جائیں علی کے نام پر یہ جو موضوع لکھا گیا یہ محبان علی کے لیے ہے. محبان, الحمدللہ میرا عقیدہ اہل سنت والجماعت پکا, میرا اہل تشیع سے تعلق نہیں ہے, لیکن جتنی بھی جو یہاں پر میں نے حوالہ جات دیے ہیں زیادہ تر وہ میں نے اہل سنت کی کتابوں سے دیے. اور یہاں تک کہ میں نے چیپٹر سنے ہیں کہ اب تو اہل حدیث کے جو امام آئمہ ہیں وہ بھی ان کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں. ان کا بھی کوئی چارہ نہیں ہے اب ان کو سمجھے بغیر, کیونکہ ہدایت رہنمائی تو ہے ہی پنج تن پاک کی ذات. ہدایت تو ان کے بغیر نہیں مل سکتی. پوچھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے, پڑھتے نہیں ہیں روزانہ نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم مولا ہمیں عطا فرما. پوچھا گیا کون سا ہے صراط مستقیم, فرمایا پنج تن پاک کی ذات ہے. اور یہ فرمانے والا کون ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, بتانے والے یہ ہیں ہمیں. اس لیے علی کے نام کو سمجھنا یہ دور کی بات ہے. یہ تو میں نے عاشقوں کے لیے تھوڑا سا نمونہ پیش کیا ہے, جو محبت رکھنے والے ہیں نا. تو آپ کو پتہ ہے مریض عشق پر رحمت خدا کی, مرض بڑھتا گیا جو دعا کی. تو جتنی آپ کو ملتی چلی جا رہی ہے تشنگی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور دل کرتا ہے کہ آج یہ شان سنی ہے کل اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور شان ہم سمجھ لیں, پرسوں اور بھی. اور انشاءاللہ انہی شانوں کو سنتے سنتے ان کے سائے میں ہمارا ضمیر, ہمارا کردار بھی چمک جائے گا, کیونکہ ہمارا تو کوئی زور ہی نہیں ہے, بے عمل سے ہیں اور پاس بھی کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ وہ ہمیں ہر بلا سے بچانے والے ہیں, ہمیں سہارا ہے. اس لیے اتنا پیارا شعر ہے کہ کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب محبت مل جاتی ہے نا علی کی تو پھر کیسا ضرور آتا ہے کہ کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے, کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح جینے میں ہے. ارے لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے حیران ہو گئے, لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے. وہ علی کس کو دکھاؤں جو میرے سینے میں ہے, وہ علی کس کو دکھاؤں جو میرے تو صرف علی کے لفظ نام سن کے جلتا ہے. ارے وہ علی جس کی شان اتنی تیری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, اگر تجھے وہ علی سنا دوں تو پھر تیرے جلے بھننے کا عالم کیا ہوگا. اس لیے فرما دیا کہ یہاں پر میں ایک دلیل دوں گی جو میں نے اپنی کتاب میں, آپ جو بہنیں جنہوں نے کتاب لی ہے برائے مہربانی وہ اس کتاب کو اسٹڈی کرتے ہوئے پیج نمبر جو ہے 45, 44 اور 45 یہ پیج نمبر آج میں سمجھاؤں گی. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو, آج میں نے سمجھانا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جا کر جب اس کا کرنا ہے, ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, ایکسپیریمنٹ ہی ہوگا, وہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی فکرہ گھومتا چلا جائے گا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, اور جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا.
یہ بات توجہ طلب ہے. اور محترمہ میم نیازی صاحبہ جو باٹنی کی پروفیسر ہیں مدینہ ٹاؤن، بہت ماشاءاللہ علمی شخصیت ہیں اور ہمارے استاد ہیں، بہت ان کا عزت مقام مرتبہ ہے. انہوں نے پورا ایکسپیریمنٹ کیا اس پہ، اور جو میں نے یہاں لکھا ہے انہوں نے اس کے مطابق ہر اسم کو کیلکولیٹ کیا، اور جس انداز سے یہاں پر یہ طریقہ سمجھایا گیا ہے، سارا کچھ کیا، تو نتیجہ وہی نکلا جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے. لہٰذا ایک عالم بندے کی سند جو ہوتی ہے نا وہ قابل قبول ہوتی ہے. لہٰذا اب یہاں پر توجہ کرنی ہے، آرام سکون سے ایک بات سمجھنی ہے. میں نے کتاب کا نام لکھا ہے، موضوع لکھا ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. اور یہ کتاب جو نام لکھا ہے نا، یہ ایویں ہی نہیں لکھا ہے، ایسے ہی نہیں لکھا. اس باب اسم علی میں آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ کیوں لکھا ہے. اس کا سب سے پہلے تو جان لیں کہ اسم علی وہ ذات ہے تاجدار مملکت روحانیت. سنیں نا، یہ سننے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے. تاجدار مملکت روحانیت امیر المومنین سیدنا و مولانا و مرشدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اسم پاک علی اپنے اعداد کے اعتبار سے، سنیں اعداد کے اعتبار، ہر نام کے اعداد ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف ابجد. جب کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ پہلے آپ نے یہ چیپٹر پڑھا ہو، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بالکل ایک نئی بات ہوگی. کچھ لوگوں کے لیے یہ بالکل ایک نئی بات سمجھیں کہ اپنے اعداد کے اعتبار سے، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، اعتبار سے ہر چیز اور ہر لفظ میں علی کا نام پوشیدہ ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہی ہوں اور میں نے لکھی بھی ہے. ہر چیز میں، ہر اسم میں علی کا نام پوشیدہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جدھر بھی دیکھو، اس لیے یہ نام علی کی عظمت اور برکت ہے. اور فرمایا کہ اس میں علی کے اعداد اگر دیکھے جائیں تو یاد رکھیں، یاد کر لیں کہ اس میں علی کے اعداد 110 ہیں. یہ یاد کر لیں، 110 ہیں. اس میں 11 بھی ہے اور 10 بھی ہے. ٹھیک ہے، 11ویں شریف والا بھی ہے. تو 110 ہیں اس کے اعداد. اب اگلا فارمولہ بتانے لگی ہوں جو کتاب آپ کے سب کے پاس ہے، جا کر دیکھ لیں. نہیں سمجھ آئی کتاب لے لیں، بڑا مزہ آئے گا. یہ 350 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن اس میں سے خزانے آپ کو کتنے ملیں گے اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. یہ تو قیمت صرف اور صرف ایوان فاطمہ کے لیے، اس میں آپ کی ایک اینٹ لگانے کے لیے رکھی ہے کہ آپ کی پارٹیسپیشن ہو جائے. اب سنیں کہ اس میں علی کو اگر ان اعداد کے ساتھ ضرب اور تقسیم کا عمل دہرایا جائے، اپلائی کیا جائے، تو ہر نام میں اس میں محمد میں بھی علی ہے، اس میں احمد میں بھی علی ہے، فاطمہ میں بھی علی ہے، حسن حسین میں بھی علی ہے، زین العابدین میں بھی علی ہے، امام جعفر صادق میں بھی علی ہے، غوث اعظم میں بھی علی ہے، 12 اماموں میں علی ہے. ارے ان کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو اپنے نام کے اعداد نکال لے، تیرے نام کے اعداد میں بھی علی ہے. علی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے. اس لیے قربان جائیں. اب میں آپ کو وہ ہندسے بتانے لگی، غور کرنا ہے سب نے. اب وہ ہندسے بتاؤں گی کہ جن ہندسوں کے ساتھ ضرب اور تقسیم کے عمل سے گزریں. میرا خیال ہے یہ چیپٹر کچھ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے. میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ تک میں اپنے دل کی بات پہنچا دوں. دل کی بات پہنچا رہی ہوں، جو جتنا کہ میرا دل ہے اتنی پہنچا رہی ہوں. اس میں علی تو بہت آگے ہے، جتنی کہ مجھے سمجھ آئی.